السلام علیکم ناظرین، بیداری شعور کے پلیٹ فارم سے میرا نام محمد عدنان اور میں پیش ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اس کا عنوان آزادی۔ ناظرین، آزادی کیا ہے؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ آزادی سے مراد آپ کا انڈیپینڈنٹ آزادانہ فیصلے کرنا، اور اگر وہ مہذب طرز پر مبنی ہو تو وہ ایک مہذب آزاد ریاست کہلاتی ہے۔ جیسا کہ یہ ملک، یہ پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا تھا۔ ناظرین، اس ملک کو حاصل کرنے، اس اسٹیٹ کو وجود میں لانے کا مقصد خدا باری تعالیٰ کی عبادت اور صفات کے مطابق اور اس کی تعلیمات اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا۔ آج کیا ہم اپنے ہی دیے گئے نعرے پر زندہ ہیں؟ ہم اپنی اقدار کو چھوڑ کر، ہم دوسری قوموں کی اقدار کو پکڑ کر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی سندھی ہے تو کوئی پنجابی، کوئی سرحد کا رہنے والا تو کوئی بلوچی۔ ناظرین، کیا یہ پاکستان ہے؟ ناظرین، ہمیں کتنی ہی دیر لگتی ہے خود کو پاکستانی حیثیت ظاہر کرنے میں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے سٹی، ہمیں اپنے شہر محلے اور پھر ہم ذات پات سے نہیں نکل پاتے۔ ناظرین، اسی طرح ہم اپنے صوبہ سے نہیں نکل پاتے۔ ہم اپنے شہر سے دوسرے شہر کو کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم اس پر باتیں کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شہر ہم سے سپیریئر نہیں، ہم اس سے سپیریئر ہیں۔ پاکستان تو کہیں چھپ کے رہ گیا۔ یہ ملک، یہ وطن ہم نے اسلامی طرز پر زندگی گزارنے کے لیے لیا۔ ایک اور چیز جو میں یہاں پر ڈسکس کرتا چلوں ناظرین، 14 اگست پر جھنڈوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ ایک اچھا گیسچر ہے کہ ہم اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم پاکستان کے پرچم کو پیروں تلے گرتا اور رونتا دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، یہ پرچم، یہ جھنڈا ہماری پہچان، اس جھنڈے کو پیروں تلے روندیے نہیں۔ جب کوئی ماں کا لال شہید ہوتا ہے تو یہ اس کے تن پر اس کی عزت کا نشان ہوتا ہے۔ ہمارے شہید کو اس پرچم تلے دفن کیا جاتا ہے۔ اس پرچم کی آبرو، اس کی عزت کی خاطر ہماری ماں کے لال اپنے خون بہاتے ہیں۔ خدا را خوشی منائیے، جھنڈے لیجیے، لیکن ان کی تعداد اتنی رکھیے کہ آپ ان کو 14 اگست کے بعد سنبھال کے رکھیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے آزادی کی۔ آزادی کیا ہے؟ آزاد کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اسٹیٹ میں آزاد ہیں؟ کیا ہم آزادانہ حیثیت سے فیصلوں کا اختیار رکھتے ہیں؟ اگر آپ اس پر نظر دوڑائیں گے تو یقیناً ہم کسی نہ کسی حد پہ جا کے اس کو مفلوج پائیں گے۔ کیسے؟ کیا ہم چاہیں تو کسی اسلامی ملک کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم بہت ہی زیادہ پابندیوں کا شکار ہیں۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب یہ برِ صغیر میں بیٹھے جابر بن حیان جیسے سائنٹسٹ کیمیا پر مبنی ایسی کتابیں لکھ رہے تھے جن کو مستقبل میں جا کے کیمیا کی انجیل کہا جانا ہے۔ ناظرین، جہاں البیرونی جیسے سائنٹسٹ میتھس کی ایکویشن ڈکلیئر کر رہے ہیں، ناظرین جہاں مسلمان سیاح پوری دنیا میں گھوم کر اسلام پھیلا رہے ہیں، تب یورپ کے اندر ایک کھیل جاری تھا جہاں سروں کے دکھنے کو بدروحوں کا آ جانا کہا جاتا، اور ایسے اشخاص
جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ان کے سروں میں کیل ٹھونکے جاتے۔ ناظرین، یہ توہم پرستی جو کسی دور میں یورپ کا حصہ تھی، ناظرین شاید وہ اب ہمارے برصغیر میں داخل ہو چکی یا داخل کر دی گئی۔ ناظرین، ان ملکوں نے اپنی ترقی کے لیے سوچنا شروع کیا۔ وہ ملک جو ہم سے معاشی اعتبار ہو یا معدنی، آبادی کے لحاظ سے ہو یا رقبے کے لحاظ سے، ہر طرح سے ہم سے پیچھے پر ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم یہاں فقہ وریت کی جنگ لڑنے، ذات پات کے نظام کو بہتر بنانے، اور ہم یہاں اپنے اسٹیٹس کو برائٹ کرنے میں مصروف ہیں، جہاں دوسری قومیں ترقی کرتے ہوئے اپنے اور اپنے ملک کے نام کی خاطر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، زمانہ طالب علمی میں ہم سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ اپنے ایک دوست کے گھر دعوت پہ گئے۔ اس کے ایک چچا جو ہمارے ساتھ بیٹھے، انہوں نے ہمارے ساتھ کافی گفتگو فرمائی، اور اس گفتگو کے اندر انہوں نے ہم سے ایک سوال کیا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ناظرین، ہمیں اپنا مقصد بالکل معلوم نہ تھا، ہم اس سے خاموش رہے۔ اب انہوں نے ہمیں کہا کہ ہماری قوم اور ہم بغیر کسی مقصد کے کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے، شاید یہ ہماری ناکامی کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، میں اس پلیٹ فارم سے شاید کوئی زیادہ دانشور نہیں، شاید بہت سمجھدار نہیں، شاید اتنا باشعور نہیں، لیکن یہ کوشش فقط اس لیے کہ ہم اپنی قوم کو ایک سوچ دے سکیں، ہم اپنے لوگوں کو ایک قوم بننا سکھا سکیں۔ اللہ ہمیں خود بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آزادی میں مبنی آج کے اس ٹاپک پہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ کسی قوم کی ترقی کی طرف منازل کا تعین کرتی ہے۔ ناظرین، ہمارے دوست کے چچا نے ہم سے پوچھا، اور جواب میں جب ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ جب میں اسپین گیا تو ایک دن میں آفس جانے کے لیے نکلا، ابھی میں بس اسٹینڈ پہ آج کھڑا ہی ہوا تھا کہ بس آئی، اور میں اس میں سوار ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا والٹ جس کے اندر میرا کارڈ تھا وہ گھر میں رہ چکا۔ اب ایک دوسرا حل موجود تھا کہ سکے اس مشین کے اندر ڈال دیے جاتے اور اپنے متعلق کا منزل نشان نہیں کر دی جاتی۔ ناظرین، ان کا کہنا یہ تھا کہ جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے سکے درکار تھے، اس کی تعداد 3، لیکن میری جیب سے برآمد شدہ سکے صرف 2 تھے۔ میں نے اپنا مسئلہ اس گاڑی کے ڈرائیور کے آگے رکھا، میں نے اس ڈرائیور سے کہا میرے پاس صرف 2 سکے ہیں تو میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں۔ ڈرائیور نے صرف اتنی بات کہتے ہوئے اپنا منہ سیدھا کر لیا کہ جناب، میرا کام گاڑی چلانا ہے، یہ میری حد نہیں، نہ ہی میرا کام ہے، نہ ہی میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں۔ ناظرین، ایک قوم کا ڈرائیور یا ایک قوم کا وہ ہر انسان جب اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کرتا ہے تب قومیں اپنی ڈائریکشن میں سفر کرتی ہیں۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا ہمارے لیے نقصان دہ، خواہ وہ محب الوطنی بھی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کوئی اور چیز کیوں نہ ہو۔ ناظرین، ہر چیز اپنی ڈومین میں بہتر لگتی ہے۔ اس ڈرائیور کے اس جواب کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا اب جی میں 2 سکے ڈال کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہوں، اگر مجھ سے پوچھا گیا تو پھر دیکھا جائے۔ وہ سکے اس مشین میں ڈالنے کے بعد جب وہ اپنی سیٹ پر آ کے بیٹھے تو ایک اسپینش خاتون جو سارے عمل کو دیکھ رہی تھی تو اس کے آپ کے پاس آئی اور کہا کہ جناب، یہ ایک سکہ اور اس مشین میں ڈال دیں، ہمارے ملک کے قانون کو مت توڑیے، آج آپ توڑیں گے اور کوئی اور توڑے۔ ناظرین، یہ باتیں کسی قوم کو اوپر لے کے جاتی ہیں۔ واقعہ کو یہاں کوٹ کرنے کا مقصد ہمارے نعرے لے کے آنا، یعنی جب ہم نے شعور کا یہ سفر شروع کیا تو ہم نے ایک بات کہی تھی کہ شعور ہمیشہ گراس روٹ نچلے لیول پہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ نچلے لیول کے لوگ، یہ ہیں وہ نچلے لیول کی قومیں جو باشعور ہیں، جو اپنے قوم، اپنے لوگوں اور اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ بھی انجوائے کرتے ہیں۔
وہ بھی اپنی زندگی کو اپنی طرز پہ گزارتے ہیں، لیکن جہاں ان کے ملک کی پاسداری یا ان کی اقدار کے منافی چیزیں سامنے آئیں وہ اسے نگلیکٹ کرتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا ناظرین، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی قتل کر دیا گیا، اگر وہ ہمارا رشتہ دار نہیں، ہمارا جاننے والا نہیں، تو ہم اس کی پین اپنے سر پہ نہیں لیتے، ہم اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیونکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک سلو پوائزن، یعنی ہلکا زہر جو آہستہ آہستہ ہماری رگوں میں گھولا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کل وہ قاتل، کل وہ بے ایمان، کل وہ چور آپ کی گردن تک پہنچ جائے، تب آپ للکاریں گے اور دنیا کا اور لوگوں کا رویہ بھی وہی ہوگا جو آپ کا اب اس عمل پہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیں غلط کو غلط کہنا ہوگا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا۔ ناظرین، پاکستان آپ کا، میرا اور ہم سب لوگوں کا ہی تو نام ہے۔ پاکستان کون ہے؟ پاکستان کیا ہے؟ کیا پاکستان روڈز کا نام ہے؟ کیا پاکستان درختوں کا نام ہے؟ کیا پاکستان گاڑیوں کا نام ہے؟ نہیں، یہ تو خود ساختہ چیزیں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں۔ پاکستان تو ہمارا نام ہے، قوم تو ہم ہیں، لیکن شاید ہم یہ بھول چکے ہیں، شاید ہم اپنی اقدار کو بھول چکے ہیں۔ ناظرین، شعور کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے لیے ہمیشہ انسپریشن لے کے آتے رہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایک دن پاکستان کی ترقی میں ضرور حصہ ڈالیں۔ ہم اپنے لوگوں کو اتنا اویئر کر دیں گے، ہم اپنے لوگوں میں یہ سوچ اس حد تک کنورٹ کر دیں گے، ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں ڈال دیں گے کہ ہمیں صرف اپنی قوم کے لیے جینا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، اپنی قوم کے لیے جینا بھی آپ کا اپنے لیے ہی جینا ہے۔ پاکستان ترقی کرے گا تو اس کا مطلب آپ ترقی کریں گے، میں ترقی کروں گا اور یہ ملک ترقی کرے گا۔ ناظرین، افسوس، صد افسوس کہ ہم اپنے فیصلے آزادانہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ہم اپنی اقتدار کو بھول چکے ہیں۔ ہماری قدروں، ہماری اقدار، ہمارے آباء و اجداد کا طرز زندگی، ہمارے آباء و اجداد کا طرز حکمرانی ہم نے پیچھے چھوڑ دی۔ ناظرین، یہ مت سوچئے کہ دنیا میں اگر کوئی مسلمان چکی پس رہا ہے، کسی مسلمان پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تو ہمیں نہیں پوچھا جائے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان مدینہ میں یہ بیٹھے فرما سکتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے مکڑی کا بچہ بھی پیاس سے مر گیا تو عمر کو اس کا بھی قیامت کے روز سوال ہوگا، تو آپ ان سے کوئی زیادہ بڑی شخصیت نہیں، ہم کوئی ان کے پیروں کے برابر بھی نہیں۔ ناظرین، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہوگا۔ آج کتنے ہی لوگ مر رہے ہیں، لبنان ہو یا کشمیر، فلسطین ہو یا پھر عراق، شام، کتنے ہی ظلم اٹھائے جا رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایک شکن تک نہیں آتا۔ کیونکہ وہ ہمارا ملک نہیں، یا ہم نے حدود بندیاں کر دیں۔ مذہب اسلام تو نہیں بدلا، اسلام کی تاریخ تو نہیں بدلی، اور مذہب کے اعتبار سے ان سے ہمارے رشتے تو نہیں بدلے۔ ناظرین، وہ اسلامی اقدار کی روح سے ہمارے بھائی، ہمیں اپنے لیے اس طرح کے طرز حکمرانی چوز کرنے ہوں گے، ایسے طرز حکمرانی کا انتخاب کرنا ہوگا، ایسے حکمران انتخاب کر کے لانے ہوں گے جو اسلام اور پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑ سکے۔ ناظرین، ہمیں مفلوج نہیں ہونا، ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں اٹھنا، ہمیں قوم بننا۔ اپنے لیکچر کے آخر میں اس دعا، اس امید، اس عزم کے ساتھ کہ ہم ایک دن پاکستان اور ہماری قوم کی ترقی کے ابھرتے ہوئے سورج کو ضرور دیکھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعائیں کرتے رہیے گا اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔